بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر۔ آج ہماری جو تفسیر ہے سورہ مدثر آیت نمبر 30 پر 6 سے آیت نمبر 36 سے کیا ہے آج ہماری تفسیر ہے۔ سب سے پہلے یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نا قسم کھاتی ہیں، اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہیں، کس کی؟ چاند کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ رات کی قسم کھاتی ہے، جب رات چل جاتا ہے، جب رات چل جاتا ہے اللہ اس کی قسم کھاتی ہے، اور صبح کی قسم کھاتی جب وہ روشن ہو جاتا ہے، مطلب وہ جب اجالا ہو جاتا ہے، رات جب دن اجالا ہوتا ہے اللہ اس کی بھی قسم کھاتی ہیں۔ کیا بتانے کے لیے کہ جہنم ایک عظیم ہے، جہنم ایک خطرناک چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ بتانے کے لیے، یعنی کہ جہنم کی خطرناک کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہیں۔ کس کی؟ چاند کی، اور رات جب نکل جاتا ہے، جب ختم ہو جاتا ہے رات اس کی، اور جب دن جب روشن ہوتا ہے اس کی، یعنی کہ تمام چیزوں کی قسم کھا کر اللہ بولتی ہیں کہ جہنم جو ہے نا ایک خطرناک چیز ہے۔ وہی یہاں دیکھیے کلا، کلا ہرگز نہیں، کلا کا جو معنی ہرگز نہیں، یعنی کہ کلا کا جو تعلق اس سے پہلے کا قصے سے ہے، جیسا کہ ہم نے کل بھی پڑھے تھے کہ اس سے پہلے جو قصہ بتایا گیا ہے آیت نمبر 30 کے اندر، جہنم میں 19 فرشتے ہوں گے، تو کافروں نے کہا کہ ہم میں سے 10 انسان جو ہے نا ایک فرشتے کو پکڑ لے گا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کلا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، کلا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، جیسا کہ ابو جہل نے کہا کہ ہم میں سے 10 انسان مل کر ایک فرشتے کو پکڑ لیں گے، اللہ نے فرمایا کہ کلا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، وہی اللہ نے فرمایا کہ کلا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہیں والقمر، اور اللہ قسم کھاتی ہیں کس کی؟ چاند کی۔ واؤ جو ہے نا قسم ہے، واؤ اسے واؤ قسم بولتی ہے عربی زبان میں، واؤ للقسم، اور قسم ہے کس کی؟ والقمر چاند کی، واللیل اور رات کی قسم میں کب؟ اذا ادبر جب وہ چلا جاتا ہے، رات جب وہ چلا جاتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں۔ والصبح اور صبح، اذا اسفر، اذا کا مطلب جب، اسفر روشن ہونا، جب صبح روشن ہوتا ہے، جیسا کہ معلوم ہے سورج نکلتا ہے تو صبح روشن ہوتا ہے، اللہ اس کی قسم کھاتے ہیں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہے تو کوئی اہم چیز بتانا ہوتا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ قسم کھا کے بولتے ہیں کہ انہا لإحدى الکبر، بے شک جہنم جو ہے نا ایک بہت خطرناک چیز ہے، جہنم جو ہے نا بہت خطرناک چیز، وہی اللہ فرمایا کہ انہا بے شک، ہاں جو ہے نا جہنم ہے، احدا ایک، کبر مطلب بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، کبرا جیسا بولتے ہیں، کبرا مطلب بڑا، کبرا کے یہ مطلب کبر بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے جہنم، احدا کا مطلب بڑی چیزوں میں سے ایک کو بولتی ہیں احدا، کبر بڑی، یعنی کہ بڑی چیزوں میں سے ایک چیز جو ہے نا جہنم بھی ہے، یعنی کہ بہت خطرناک چیز ہے جہنم۔ اللہ تعالیٰ یہاں قسم کھا کے بتاتے ہیں، جیسا کہ معلوم ہے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم والی آیت پڑھتے تو بولتے تھے کہ اللہم انا نعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل۔ جب بھی ہم جہنم والی آیت پڑھے سو جو ہے نا یہ دعا ہم کو پڑھنا چاہیے، اللہم انا نعوذ بک من النار۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا فرماتی ہیں کہ نذیرا للبشر، ہم نے اس قرآن کو کیوں بھیجا؟ یہ لوگوں کو ڈراتا ہے، نذیر ہے یہ قرآن، للبشر بشر کے لیے، انسانوں کے لیے، یہ قرآن جو ہے نا ڈراتا ہے کس کے لیے؟ توحید پرستوں کو، توحید پرستوں کو خوشخبری دیتا ہے اور شرک پرستوں کو ڈراتا ہے۔ نذیر ہے یہ قرآن جو ہے نا، نذیر ہے، یعنی کہ یہ قرآن ڈراتا ہے کسے؟ جو توحید پرست نہیں، جو مشرک ہیں ان کو کیا ہے؟ ڈراتا ہے کہ تم جہنم میں داخل ہوں گے۔ جو توحید پرست ہیں ان کو کہتا ہے کہ تم جو ہے نا جنت میں داخل ہوں گے۔ نذیر کا مطلب ڈرانے والا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نذیر تھے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرماتی ہیں کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، مجھے آپ کی طرف نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ نذیر کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو شرک سے ڈراتے تھے اور توحید کی خوشخبری دیتے تھے۔ تو وہی جو ہے نا اللہ نے فرمایا کہ نذیر ہے
یہ قرآن نذیر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نذیر ہے کس کے لیے؟ للبشر، انسان کے لیے. یہ قرآن جو ہے نا، یہ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا للبشر، انسان کے لیے جو ہے نا ڈراتے ہیں، مطلب انسان کو توحید کی دعوت دیتے ہیں اور شرک سے روکتے ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتی کہ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. یہاں اطاعت کی بات ہے. تم میں سے آپ جتنا چاہے اطاعت کرو، جتنا چاہے اطاعت میں کمی کرو، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے. ہر انسان جانتا ہے کہ میں کتنا اطاعت کرتا ہوں، آپ کتنا اطاعت کرتے ہیں. لیکن اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ تم جتنا آگے بڑھو گے آپ ہی کے لیے فائدہ ہے. جتنا آپ اطاعت میں آگے بڑھو گے آپ ہی کے لیے فائدہ ہے، جتنا کم کرو گے یہ آپ ہی کے لیے نقصان ہے. وہی اللہ فرمایا کہ لیمن جو شاہ چاہے منکم تم میں سے ہر انسان چاہتا ہے کہ ان یتقدم، کہ آگے بڑھے کس میں؟ اطاعت میں. اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے، قرآن حدیث پر عمل کرے، نمازوں کی پابندی کرے. لمن شاء منکم ان یتقدم، تم میں سے جو چاہے آگے بڑھے، مطلب دین پر آگے بڑھو، زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کرو، روزے کا اہتمام کرو، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرو. یعنی کہ تم میں سے جو چاہے دین میں آگے بڑھا. او کا مطلب یا یتأخر، جیسا کہ بولتے کہ پیچھے ہٹنا. تم میں سے جو چاہے جو ہے نا دین سے پیچھے ہٹ جاؤ، اپنے آپ کو جو ہے نا نماز کی پابندی کرنے سے بچا لو. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، صدقہ و خیرات نہیں کرتے ہیں. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے چاہے تو دین میں آگے بڑھو، او یتأخر، چاہے تو دین سے پیچھے ہٹ جاؤ، چاہے تو تم عبادت نہ کرو. یہ کسی نقصان؟ آپ ہی کے لیے نقصان ہے. یہ نقصان کیا ہے؟ ہمارے لیے. وہی اللہ نے فرمایا کہ کل نفس بما کسبت رہینہ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتی کہ ہر انسان کے گلے میں ہوگا کہ اس نے کتنا عبادت کیا. ہر انسان کے گلے میں ہوگا، مطلب یہ بتایا جاتا ہے کہ ہر انسان کو معلوم ہے کہ کل قیامت کے دن بتایا جائے کہ اس نے کتنا عمل کیا. اگر آپ جنتی عمل کریں گے آپ کے لیے جنت ہے، اگر آپ جہنم والا عمل کریں گے تو ہمارے لیے جہنم میں، نعوذ باللہ. اللہ فرمایا کہ کل، ہر انسان، کل کا مطلب نفس کا مطلب جس کے اندر جان ہوتا ہے. ہر جان جو ہے نا بیما کسبت، جو اس نے کمایا ہے، رہینہ بولتی ہیں. دیکھیے گلے میں جو چیز ڈالی جاتی ہے اس کو بولتی ہے رہینہ. یعنی کہ اگر ہمارا نیک عمل ہے تو الحمدللہ، رہینہ کا جو اصل جو معنی ہے، ہمارا جو نیک عمل ہے الحمدللہ یہ ہمارے جنت کو لے کر جائے گا. اگر ہمارا برا عمل ہے یہی چیز جو ہے نا ہم کو جہنم میں لے کر، اسے بولتی ہے رہینہ. رہینہ کا مطلب ہم نیک عمل کریں گے تو ہم کو جنت ملے گی، ہم برا عمل کریں گے تو ہم کو کیا ہے؟ جہنم ملے گا. وہی اللہ فرمایا کہ ہر انسان کے لیے وہ ہے جو کچھ اس نے کمایا ہے رہینہ میں سے. یعنی کہ اگر آپ نیک ہی تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے گا، اگر آپ برے ہی تو اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم دے گا، نعوذ باللہ. ہر انسان کے لیے کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر انسان کے لیے وہ ہے بما جو کسبت، جو کمایا ہے، رہینہ مطلب جو آپ نیک عمل کریں گے تو آپ کے لیے یہی نیکی جو ہے نا جنت کو لے کر جائے گی، برا عمل کریں گے تو یہی برائی نعوذ باللہ جہنم کو لے کر جائے گی. الا اصحاب الیمین، مگر اصحاب یمین، اصحاب الیمین مگر نیک لوگ. جیسے کہ معلوم ہے کہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کے سیدھے ہاتھ پہ نام اعمال دیا جائے گا. وہی اللہ نے فرمایا کہ الا اصحاب الیمین. اصحاب الیمین کی کئی تفسیر ہے اصحاب الیمین کی. ایک جو تفسیر ہے مگر اصحاب الیمین مگر سیدھے ہاتھ والے، یعنی کہ جنت والے. ایک جو تفسیر ہے جنت والے اصحاب الیمین. ایک اور جو تفسیر ہے جو چھوٹے بچے بالغ ہونے سے پہلے مطلب کیا انتقال ہو جاتا ہے، 5 سال میں کبھی ماں کے پیٹ سے باہر نکلتی انتقال ہو جاتا ہے، کبھی چھوٹے بچے جو ہے نا جن کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ بچے ہیں. الا اصحاب الیمین، یہ اصحاب الیمین ہی جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخلہ دے گا. اصحاب الیمین کی ایک اور تفسیر اہل علم نے کہا کہ یہ جو 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے وہ لوگ ہیں. یعنی کہ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہونے والے یہ لوگ اصحاب الیمین ہیں. ایک تفسیر. ایک اور تفسیر یہ ہے بچہ جو چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے اسے بولتے جو چھوٹے عمر میں 15 سال سے پہلے 12 سال سے پہلے انتقال ہو جاتا ہے، بالغ ہونے سے پہلے جو بچہ انتقال ہوتا ہے اسے بولتے ہیں اصحاب الیمین، جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہوگا. یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ جو بات بتانا چاہتے ہیں کل نفس بما کسبت رہینہ، آپ جو عمل کریں گے اس کے بدلے آپ کو جنت ملے گا. برا عمل تو برا، اچھا عمل ہے تو جنت. اس کے بعد اللہ فرماتی ہے کہ اللہ مگر اصحاب الیمین، مگر نیک لوگ بھی ہیں جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے، جو 70,000 لوگ ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا اور بھی جو ہے نا جو چھوٹے جو بچے ہیں جو کیا ہے بالغ ہونے سے پہلے انتقال ہو جاتے ہیں وہ بھی کیا ہے جنت میں داخل ہوں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں.
ایک واقعہ، کیا واقعہ ہے؟ جنت والے اپنے روم میں بیٹھ کر جو ہے نا جہنم والوں کو دیکھیں گے، جہنم والوں کو دیکھیں گے، پھر جہنمیوں سے پوچھیں گے تم کیوں جہنم میں داخل ہوئے، ریزن کیا ہے، تم کیوں جہنم میں داخل ہوئے؟ جہنمی کہے گا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. یعنی کہ دیکھیے، جنت والا جہنم والے سے سوال کرے گا. معلوم یہ ہوا کہ جنت والا جہنم والوں کو دیکھ سکتا ہے. پھر اس کے بعد جنت والا جو ہے نا جہنم والوں سے پوچھے گا کہ اے جہنمی، اللہ نے تجھے جہنم میں کیوں داخل کیا؟ تو جہنمی کہے گا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور صدقہ و خیرات نہیں کرتے تھے، اس کے بعد ہم بکواس کرتے تھے، یعنی کہ دین کے خلاف ہم بولتے تھے. دین کے خلاف کیا ہم بولتے؟ تیسرا ریزن. چوتھا جو ہے نا یہ ہے کہ ہم جو ہے نا قیامت پر ایمان نہیں لاتے تھے، ہم جو قیامت پر کیا ایمان نہیں لاتے تھے. یعنی کہ 4 ریزن کیا ذکر کرتے ہیں. جہنمی کہتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، صدقہ و خیرات نہیں کرتے تھے، اور ساتھ میں جو ہے نا نبی کے خلاف بہت زیادہ بولتے تھے، شریعت کے خلاف بولتے تھے. چوتھا جو ریزن ہے نا ہم قیامت کا انکار کرتے تھے. یہ 4 ریزن یہاں جہنمی ذکر کرتے ہیں. دیکھیے فی جنت میں یہ تساءلون مطلب آپس میں سوال کرنا. جنت میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سوال کرتی ہیں، کس سے؟ عن المجرمین، مجرمین سے. مجرمین کون نہیں؟ جو جہنمی وہی لوگ. کافروں سے. مجرمین مطلب کافر یہاں، یعنی کہ جنت کے روم میں بیٹھ کر جو ہے نا ایک انسان جہنمی سے پوچھے گا. عن المجرمین، مجرمین سے. یتساءلون کا مطلب پوچھنا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اسے بولتے ہیں کہ یتساءلون، آپس میں ایک دوسرے کو پوچھنا. یتساءلون کا اصل جو معنی آپس میں ایک دوسرے کو پوچھنا. جنت والے جہنم والے سے پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ ما سلککم، ما کیا، کس چیز نے، سلککم، سلکہ کا مطلب داخل کرنا، کس چیز نے تم کو داخل کیا، کس میں؟ فی سقر، جہنم میں. ما کیا ہے، سلککم تم نے داخل کیا، فی سقر، جہنم، کس چیز نے تم کو جہنم میں داخل کیا؟ قالو، جہنمی کہیں گے لم نکو، لم نہیں تھے ہم، من المصلین، نماز پڑھنے والوں میں سے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. قالو، وہ کہیں گے لم نکو، نہیں تھے ہم، من المصلین، نماز پڑھنے والوں میں سے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. نماز نہ پڑھنے سے ایک مسلمان نعوذ باللہ جہنم میں داخل ہوتا ہے. اس وجہ سے نماز کی حفاظت بہت ضروری ہے. وقت پر نماز پڑھنا ہے، یہ اصل واجب ہے، یاد رکھیں. نماز کبھی نہیں چھوڑنا ہے. تو وہی جو ہے نا یہاں پڑھا جہنمی سب سے پہلے یہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے اللہ نے ہم کو جہنم میں داخل کیا. تو اسی وجہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جو نماز چھوڑتا ہے دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں، دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں. یہ اصل چیز ہے نماز. تو وہی جو ہے نا سب سے پہلے اللہ نے یہاں نماز کا ذکر، فی جنات قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، جہنمی کہیں گے. پھر اس کے بعد ولم نک نطعم المسکین، ولم نہیں، نکو ہم، نطعم کھلاتے تھے، کسے؟ المسکین، مسکین کو. ہم صدقہ و خیرات بھی نہیں کرتے تھے، ہم زکوٰۃ بھی نہیں دیتے تھے. تو اس وجہ سے اللہ نے ہم کو جہنم میں داخل کیا. زکوٰۃ دینا واجب ہے، یاد رکھیں. اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے کہاں داخل ہوگا؟ نعوذ باللہ. ولم نک نطعم المسکین، جہنم میں. یہاں دیکھیے اللہ نے 2 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، ایک ہے کہ نماز کا، ایک ہے زکوٰۃ کا. یہ 2 اصل ریزن تھا جو ایک شخص کو جہنم تک لے کر گیا. تو اہل علم نے ان 2 چیزوں کو رکھ کر ایک قاعدہ ذکر کرتے ہیں. نماز، اس کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے، میرے اور اللہ سے. اللہ جسے بولتے ہیں کہ حقوق اللہ، اللہ کے حق میں کمی، یہ بھی ایک مسلمان کو کہاں جاتی ہے؟ جہنم تک لے کر جاتی ہے. پھر نطعم الغریبوں کو کھلانا پلانا، یہ میرے اور آپ کے درمیان ہے، ہمارے اور انسانوں کے درمیان ہے. اسے حقوق العباد بولتے ہیں. یعنی کہ حقوق العباد میں بھی اگر کمی ہے تو یہ بھی انسان کو جہنم میں لے کر جاتی ہے. بندوں کا جو حق ہے وہ ادا کرنا ہے، والدین کا جو حق ہے وہ ادا کرنا ہے، اسی طرح بیوی کا جو حق ہے وہ ادا کرنا ہے، بھائیوں کا جو حق ہے وہ ادا کرنا ہے، رشتہ داروں کا جو حق ہے وہ ادا کرنا ہے، آپ کے ساتھ کام کرنے والوں کا جو حق ہے وہ ادا کرنا ہے، پڑوسیوں کا جو حق ہے وہ ادا کرنا ہے. یعنی کہ اللہ نے ایک عظیم چیزوں کا ذکر، یعنی کہ ایک حقوق اللہ میں، یعنی میرے اور اللہ کے درمیان کچھ کمی ہے، اس سے بھی ایک مسلمان جہنم میں داخل ہو سکتا ہے، جیسا کہ نماز ہے. میرے اور آپ کے درمیان کچھ کمی ہے تو اس سے بھی ایک مسلمان جہنم میں داخل ہو سکتا ہے، جیسا کہ صدقہ و خیرات.
دونوں چیز انسان لے کر چلے. دیکھیے ایک حدیث دیکھیے, مسند احمد کی روایت ہے. ایک عورت کا ذکر ہوا ہمارے نبی کے سامنے. وہ عورت جو ہے نا کثرت صلاتها و صیامها و صدقتها, یہ عورت جو ہے نا بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتی تھی, بہت سے صدقہ و خیرات کرتی تھی, بہت زیادہ نماز پڑھتی تھی, بہت زیادہ تہجد پڑھتی تھی, لیکن وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی تھی. اللہ کے حق میں وہ برابر تھی, اللہ کی نماز پڑھتی تھی, روزہ رکھتی تھی, بہت زیادہ رکھتی تھی, لیکن اپنا پڑوسی جو ہے نا ان کو ظلم کرتی تھی. ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہی فی النار, یہ جہنم میں داخل ہوگی, یہ جہنم میں داخل ہوگی. کیونکہ انسان جو ہے نا اللہ کا حق بھی ادا کرے اور بندوں کا حق بھی ادا کرے. یہاں دیکھیے ایک عورت بہت زیادہ روزہ رکھتی تھی, نماز پڑھتی تھی, سب کرتی تھی, لیکن اپنے پڑوسیوں کو ظلم کرتی تھی, اپنے رشتہ داروں پر ظلم کرتی تھی. صرف اللہ نے فرمایا کہ ہی فی النار, یہ عورت جہنم میں داخل ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس نے بندوں کا حق ادا نہیں کیا, بندوں کا حق ادا نہیں کیا. پھر آپ سے کہا گیا کہ ایک عورت ہے اللہ کے نبی, وہ نماز پڑھتی ہے لیکن کم ہے, نفل روزہ بھی کم رکھتی ہے, ہاں لیکن بندوں کا حق ادا کرتی ہے, بندوں کا جو حق ہے وہ ادا کرتی ہے, والدین کا جو حق ہے وہ ادا کرتی ہے, رشتہ داروں کا جو حق ہے وہ ادا کرتی ہے, یہ تمام چیز ادا کرتی ہے. حالانکہ عبادت میں کوئی کمی ہے. آپ سے نے فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ یہ جنت میں داخل ہوگی, یہ جنت میں داخل ہوگی. یعنی کہ ہمارے پاس جو ہے نا کہ اگر کوئی مسلمان اللہ کا حق ادا کر کے بندوں کا حق ادا نہیں کرتا ہے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا. اسی وجہ سے انسان کو دونوں کا حق ادا کرنا, اللہ کے حق کے ساتھ بندوں کا حق بھی. وہی جو ہے نا یہاں جہنمی جو جواب دیتی ہے کہ لم نکن ولم نکو من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, یہ اللہ کا حق ہے. اس کے بعد ولم نکو نطعم المسکین, ہم غریبوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے, یہ بندوں کا حق ہے. اسی وجہ سے انسان جو ہے نا اللہ کے حق کے ساتھ بندوں کا حق بھی ادا کرنا چاہیے. اس کے بعد جہنمی کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, ہم نخوض بکواس کرتے تھے, مع الخائضین بکواس کرنے والوں کے ساتھ. نخوضو کا اصل جو معنی ہے بکواس کرنا, یعنی کہ دین کے خلاف بولنا, شریعت کے خلاف بولنا, اسے بولتے ہیں نخوض. ہمارے نبی کا مذاق اڑانا, اسے بولتے ہیں نخوض. یعنی کہ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی ایسا محفل ہے جہاں نبی کا مذاق اڑایا جاتا ہے, جہاں دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے, آپ وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں, وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں. اگر آپ اسی محفل میں آپ بیٹھیں گے نعوذ باللہ آپ کا شمار بھی اسی میں سے ہوگا. ہاں دین کا مذاق, نبی کا مذاق کون اڑاتے ہیں؟ کافر اڑاتے ہیں, معلوم ہے. ہم تو کافروں کے ساتھ تو نہیں بیٹھتے ہیں, لیکن یہ جو ہے نا آج دیکھیں آج کے ماحول میں ٹی وی ہے نا, ٹی وی میں دین کا مذاق ہوتا ہے نہیں, قرآن کا مذاق ہوتا ہے نہیں, ہم خوشی خوشی دیکھتے ہیں. گویا کہ ہم بھی وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ میں شمار ہو جائیں گے, نعوذ باللہ, بکواس کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی شمار ہو جائیں گے. تو وہی جو ہے نا یہ آج کے ٹی وی کے حساب سے اگر آپ دیکھیں, ٹی وی جو ہے نا دین کا مذاق اڑاتا ہے. ٹی وی میں کبھی آپ دیکھیں گے پردے کا مذاق اڑاتے ہیں, کبھی ٹی وی میں قرآن کا مذاق اڑاتا ہے. ہم دیکھ کر خوش تو نہیں ہوتی, ہم دیکھتے رہتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ نہیں, وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, جہنمی کہیں گے ہم دین کے مذاق اڑانے والوں کے ساتھ ہم بیٹھ رہے تھے, اس وجہ سے اللہ نے ہم کو جہنم میں داخلہ دے دیا. ایک ہوتا ہے کہ سامنے, ایک ہوتا ہے کہ ٹی وی, وہ بھی جو ہے نا انسان جو ہے نا نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی انسان ٹی وی کے ساتھ بھی جو ہے نا دیکھتا ہے دین کا مذاق وہاں رہتے ہوئے دیکھتا ہے, گویا کہ وہ بھی ساتھ میں شمار ہو گیا, نعوذ باللہ. اسی وجہ سے انسان جو ہے نا جہاں بھی دین کا مذاق ہوتا ہے, نبی کا مذاق ہوتا ہے, وہاں سے کیا چلے جانا چاہیے. پھر اس کے بعد جہنمی کہیں گے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, اللہ نے ہم کو جہنم میں اس وجہ سے داخل کیا کیونکہ ہم قیامت کا انکار کرتے تھے. ہم بولتے تھے کہ قیامت وغیرہ کچھ نہیں, ہم بولتے تھے قیامت وغیرہ جو ہے نا کچھ نہیں, سب کیا ہے جھوٹ ہے. وہی دیکھیں وَكُنَّا نُكَذِّبُ, ہم نُكَذِّبُ جھٹلاتے تھے, نیگلیکٹ کرتے تھے کسے, بِيَوْمِ الدِّينِ, دین کا مطلب جزا, مطلب قیامت کی کیا ہوگا, حساب ملے گا. جزا کا مطلب اچھے کا اچھا بدلہ ملے گا, برائی کا برا بدلہ ملے گا. توحید پرست سے تو جنت ملے گا, شرک ہے تو جہنم ملے گا. اسے بولتی ہیں کہ جزا, یعنی کہ بیوم الدین, جزا کے دن. ہم جھٹلاتے تھے جزا کے دن کا, یعنی کہ قیامت کے دن کا کیا ہم جھٹلاتے تھے. یہ جو آیت ہے نا علیہ نے فرمایا کہ یہ توحید پرستوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. یہاں جو ہے نا جہنم میں کون داخل ہوں گے, جو گنہگار, جو خاص طور پر شرک کرنے والے ہیں. اس آیت میں جو ہے نا مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے, جو توحید پرست تھیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, اس کا الٹا کیا ہوا, جو توحید رکھتے ہیں, جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور یوم آخرت پر, وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا, وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا. اسی وجہ سے مسلمانوں میں جنت میں داخل ہونے والوں کی دو قسم ہیں.
ایک ہی کہ مسلمان جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، ایک اور مسلمان اپنے گناہوں کو سزا پا کر جنت میں داخل ہوں گے۔ دو قسم کے مسلمان، ایک اپنے گناہوں کا جتنا گناہ ہے اتنا اسے جہنم میں سزا ملے گی، پھر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور مسلمان ایسا ہوگا جو کیا ہے ڈائریکٹ کیا ہے جنت میں داخل ہوگا۔ تو وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، یہاں جہنمی جو ہے نا 4 باتیں بولتی ہیں، نماز نہیں پڑھتے تھے، صدقہ و خیرات نہیں کرتے تھے، اور ہم جو ہے نا نبی کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ نماز ہمیں بھی مذاق اڑاتے تھے، اور کیا ہے قیامت کا انکار کرتے تھے۔ 4۔ پھر اس کے بعد حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ہم کو یقین ہو گیا موت کے وقت، یعنی کہ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، حتیٰ یہاں تک کہ اتانا ہمارے پاس آ گیا۔ یقین کا مطلب موت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ یقین کا مطلب کیا ہے موت ہے۔ موت کے وقت ہم کو معلوم ہو گیا کہ قیام دین کیا ہے بالکل حق ہے۔ یعنی جو کافر بولتے ہیں کہ حتیٰ یہاں تک کہ اتانا ہمارے پاس آ گیا یقین موت، کیا مثال ہے؟ فرعون دیکھیں نا، موت کے وقت اسے معلوم ہو گیا کہ مسلمان حق ہے، موسیٰ علیہ السلام حق ہیں۔ کب معلوم ہوا فرعون کو؟ موت کے وقت۔ اس وجہ سے فرعون نے کیا کہا؟ رب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا۔ موت کے وقت معلوم ہوا فرعون کو کہ ایمان ہی حق ہے، حالانکہ وہ دل میں جانتا تھا، لیکن پھر بھی جو ہے نا یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ کافر کہتی ہیں ہم کو موت کے وقت معلوم ہوا کہ اسلام حق ہے، کیونکہ فرشتے جو ہے نا موت کے وقت کافروں کو پیٹ میں مارتے ہیں، اتنا خراب مارتے، روح نکالتے وقت اتنی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے فیس پہ، ان کے پیٹ پہ جو ہے نا فرشتے بہت زیادہ مارتے ہیں موت کے وقت کافروں کو۔ وہی جو کافر موت کے وقت پہچان لیتی ہیں کہ دین کیا ہے بالکل حق ہے۔ وہی حتیٰ یہاں تک کہ کافروں نے کہا اتانا ہمارے پاس آ گیا یقین، جہاں تک کہ ہمارے پاس موت آ گیا، یعنی کہ ہم کافر ہی کی حالت میں تھے یہاں تک کہ ہمارے ساتھ کیا ہے موت آ گئے۔ اس وجہ سے ہم لوگوں کو اللہ نے کہا ہے جہنم میں داخلہ دے دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 48 میں یہ بتاتی ہیں کہ شفاعت جو ہے نا صرف اور صرف خاص مسلمانوں کے حق میں ہے، کافروں کے حق میں آپ سے ہم سفارش نہیں کریں گے، کوئی سفارش جو ہے نا قبول نہیں ہوگا کافروں کے حق میں۔ وہی جو ہے نا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، فما پس ما نہیں، تنفعهم ان کو فائدہ دینا، شفاعت شافعین شفاعت کرنے والوں کی سفارش، شفاعت الشافعین کا مطلب سفارش کرنے والے، شفاعت سفارش کرنے والوں کی سفارش، فما تنفعهم ان کو فائدہ نہیں دے گا، ان کو فائدہ نہیں دے گا سفارش کرنے والوں کی سفارش۔ یعنی کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فلاں کافر کو جنت میں داخلہ دیتے، نہیں ہوگا، کافر کے حق میں سفارش نہیں ہوگا یاد رکھیں، کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے یاد رکھیں۔ بلکہ دیکھیں گے کل ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے حق میں سفارش کریں گے قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ ہمارے والد کو جنت میں داخلہ دے دے۔ ابراہیم السلام یہاں ہاتھ اٹھائیں گے اللہ سے، قیامت کے دن والد کے حق میں سفارش کریں، کیونکہ ان کے والد آزر کافر ہیں، لیکن دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے والد کو جنت دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ابراہیم السلام کے والد کو جو ہے نا ایک کتے کی شکل بنا دے گا، کتے کی شکل بنا کے ابراہیم السلام کے پاؤں میں ڈال دے گا، ابراہیم السلام کے پاؤں میں ڈالے گا۔ جس طرح کتا جو ہے نا جو کیچڑ ہوتا ہے اس میں کس طرح لول پڑتا ہے، اس طرح کس طرح سوتا ہے، اس طرح ان کے والد جو ہے نا اللہ ان کے والد کو کتا بنا دے گا، پھر وہ جو ہے نا کیچڑ میں جو ہے نا لول پڑتے رہیں گے۔ پھر ابراہیم السلام جو ہے نا ایسے ہاتھ اٹھائیں گے والد کی سفارش کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کہے گا کہ نہیں سفارش قبول نہیں ہوگی۔ ہاں جب ہاتھ چھوڑیں گے دیکھتے ہوں گے زمین کے پاس ایک جانور پڑا ہوا ہے، وہ چکڑ میں جو ہے نا لول پڑ رہا ہے، چکڑ میں سو لکھے۔ پھر بعد میں معلوم ہوا کہ ان کے والد ہی وہ آزر ہیں، اس کے بعد جو ہے نا اللہ کے حکم سے جو ہے نا ان کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یعنی کہ کافر کے حق میں سفارش کبھی قبول نہیں ہوگی۔ ہاں صرف یہ کافر کے حق میں ہمارے نبی نے سفارش کی تھی، وہ کوئی ابو طالب، ابو طالب جو ہے نا اس کے حق میں ہمارے نبی نے سفارش کی تھی۔ وہ بھی کیا سفارش؟ وہ بھی جہنم ہی میں رہے گا، لیکن ان کو عذاب میں کچھ کمی ہوگی بس۔ کافر جو ابو طالب جو ہے نا وہ بھی جہنم ہی میں رہیں گے، لیکن عذاب میں کچھ کمی ہوگی بس۔ جہنم سے چھٹکارے کے لیے کافر کے حق میں سفارش قبول نہیں ہوگا۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، سفارش کرنے والوں کی سفارش جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا قبول نہیں کرے، یعنی کافروں کے حق میں کبھی کیا ہے سفارش نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے ایک اور بات یہ بھی یاد رکھیں، ایک ہی کافر، ایک ہی مسلمانوں میں بھی کافر ہوتی، وہ کون ہے؟ بدعتیوں میں سے جو قبر پرست ہوتے ہیں، جو قبر میں جا کے سجدہ کرتے ہیں، قبر میں جا کے چادریں چڑھاتے ہیں، یہ بھی لوگ کافر ہیں، ان کے حق میں بھی ہمارے نبی سفارش نہیں کریں گے۔ یعنی کہ کیونکہ بدعت کی دو قسم ہے، ایک ہے ایسا بدعت جو دین سے نہیں نکلتا ہے، چھوٹی چھوٹی بدعتیں ہوتی ہیں جس سے ایک مسلمان دین سے نہیں نکلتا ہے،
چمڑے کے اس میں کوئی حرج نہیں، گناہ تو ملے گا اسے. ایک اور ایسی بدعات تھے جو کیا ہے انسان کو دین سے نکال دیتا ہے. قبر پہ سجدہ کرنا، فلاں ولی فلاں پیر کے پاس جا کر مدد مانگنا، اس سے کیا ہے ایک مسلمان دین سے نکل جاتا ہے، وہ بھی کافروں کے ضمن میں آ جائے گا، اسے بھی کیا ہے سفارش نہیں ہوگی. فما تنفعهم شفاعت الشافعین، کافروں کے حق میں بھی کیا ہے سفارش قبول نہیں ہوگی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فما لہم، کیا ہو گیا ان کے لیے، ان التذکرۃ، فما لہم، فما کیا، لہم ان کے لیے، کافروں کے لیے کیا ہو گیا ہے، ان التذکرۃ، تذکرہ مطلب قرآن، نصیحت، نصیحت سے معرضین، معرضین کا مطلب نیگلیکٹ کرنا، جب قرآن پڑھا جائے تو کافی جو ہے نیگلیکٹ کرتے ہیں، وہی مطلب ہے. فما لہم، کیا ہو گیا کافروں کے لیے، ان التذکرۃ، قرآن سے معرضین، اعراض کرتے ہیں، جب قرآن پڑھا جائے تو نہیں مانتے ہیں، انکار کرتے ہیں قرآن کا. کس طرح قرآن سے نفرت کرتے ہیں کافر، کس طرح دین سے نفرت کرتے ہیں کافر، اللہ نے مثال دے کر فرمایا. جس طرح گدھا جو ہے نا، مثال دے کر اللہ تعالیٰ فرماتی، جنگل ہے، جنگل میں گدھا ہے، جب سامنے شیر آتا ہے تو گدھا کیا کرتا ہے، شیر کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے. گدھا جو ہے نا شیر کو دیکھ کر ڈر کر بھاگ جاتا ہے. تو وہی جو ہے نا دین سے اس طرح نفرت کرتی جس طرح گدھا جو ہے نا شیر کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے. کافر جو ہے نا یہ ہمارے نبی کو اتنا نفرت کرتی ہیں، اتنا نفرت کرتی ہیں، جب بھی ہمارے نبی آتے تو وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. شیر، گدھا جو ہے نا شیر کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے. اس گدھا کو نہیں، یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں. جب وہ شیر کو دیکھتی ہیں، جب وہ قرآن کو دیکھتے ہیں، جب وہ ہمارے نبی کو دیکھتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں. جس طرح جو ہے نا گدھا شیر کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے، اس طرح جو ہے نا کافر ہمارے نبی سے نفرت کرتے تھے، دین سے نفرت کرتے تھے. وہی اللہ نے فرمایا کس طرح وہ دین کو نیگلیکٹ کرتے ہیں، کأنہم، گویا کہ وہ تمام لوگ، وہ تمام کافر، حمر، گدھے ہیں، مستنفرہ، بھاگنے والے. حمر کا مطلب گدھے، مستنفرہ، بھاگنے والے. کیسے بھاگتے ہیں، فرت، بھاگ جاتی ہیں، من قسورہ، قسورہ کا مطلب شیر، فرت، بھاگنا. جس طرح جو ہے نا جنگل میں گدھا ہوتا ہے، جب سامنے شیر آتا ہے تو گدھا بھاگ جاتا ہے کہیں شیر شکار نہ کر دیں. اس طرح جو ہے نا کافر جو ہے نا جب ہمارے نبی کو دیکھتا ہے تو وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اس طرح کافر جب قرآن کو دیکھتا ہے تو وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اس طرح کافر جب دین کو دیکھتا ہے تو وہاں سے بھاگ جاتا ہے، جس طرح گدھا شیر سے بھاگ جاتا ہے. اس طرح جو ہے نا نفرت، اس طرح جو دین سے دور ہوتے تھے کافر، اس کی مثال کیا ہے یہاں اللہ نے دیکھا کہ انہم حمر، گویا کہ وہ لوگ گدھے ہی، مستنفرہ، بھاگنے والے. فرت، بھاگتے ہی، من قسورہ، شیر سے. قسورہ کا جو اصل جو معنی ہے شیر ہے، حبشی زبان میں قسورہ کا جو معنی ہے نا شیر ہے. عربی میں شیر کو بولتی ہیں اسد. یہ جو شیر جو ہم بولتے ہیں یہ فارسی زبان کا لفظ ہے. امام احمد شاکر رحمہ اللہ نے جو ہے نا تفسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ ہم جو شیر بولتے ہیں یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، شیر. یہ قسورہ، حبشی زبان میں شیر کو قسورہ بولتے ہیں، عربی میں شیر کو اسد بولتی ہیں. وہی جو ہے نا یہ اللہ نے مثال دے کر فرمایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ یہاں اس آیت میں، آیت 52 میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر کافر ہمارے نبی سے بولتے تھے کہ اے نبی ہم تمہارے پر ایمان لائیں گے. ہر کافر بولتا تھا کہ ایمان لائیں گے، لیکن شرط یہ ہے جس طرح تمہارے پاس قرآن نازل ہوئی ہمارے پاس بھی قرآن نازل ہونا ہے، اس میں یہ لکھا ہو کہ محمد حق ہے. ہر کافر بولتا تھا کہ اے نبی جس طرح تمہارے پاس قرآن ہے ہمارے پاس بھی کوئی کتاب نازل ہو جس میں یہ لکھا ہے کہ محمد حق ہے، تم اس پر ایمان لا لو. ہر کافر بولتا ہے کہ ہم میں سے ہر انسان کے پاس یہ اس طرح کتاب نازل ہونا ہے. یہ تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جو ہے نا اگر کتاب بھی نازل کر دے تب بھی یہ لوگ کیا ہے ایمان نہیں لائیں گے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ یرید، چاہتے ہیں، ہر عمران، کل عمر مطلب ہر انسان، ہر کافر یہ چاہتا ہے، منہم ان میں سے، این یہ کہ یؤتا دیا جائے، صحف ایک کتاب طرح، منشرہ جو کھلی ہوئی ہے. صحف کا مطلب کتاب جو کھلی ہوئی، یعنی کہ ہر کافر یہ بولتا تھا کہ ہمارے سامنے ایک کھلی ہوئی کتاب ہو جس میں یہ لکھا ہے کہ محمد حق ہے، تبھی ہم ایمان لائیں گے. یہ کافر بولتے کہ ہم قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے. جس طرح تم پر قرآن نازل ہوا ہے ہم پر بھی کوئی ایسی کتاب صحف ہو جو منشرہ، جو کھلی ہوئی ہو، جس میں لکھا ہے کہ محمد حق ہے، تبھی ہم ایمان لائیں گے. بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ اس طرح بھی کر دے یہ کافر ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے دوسری جگہ جو ہے نا اس کا ذکر کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا اس طرح. کلا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہر انسان کے پاس ایک کتاب نازل ہو جس میں یہ لکھا ہے کہ محمد حق ہے. کیوں اس طرح نہیں ہو سکتا؟ بلکہ لا یخافون، یہ لوگ جو ہے نا کافر آخرت سے نہیں ڈرتے ہیں. یہ لوگ کافر جو ہے نا آخرت پر ایمان نہیں لاتے. ان کے پاس ہزار نصیحتیں لائے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کافروں کو.
اللہ نے بھی فرمایا کہ کل یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ لا یخافون، یہ لوگ نہیں ڈرتی کس سے؟ آخرت سے. یہ کافر جو ہے نا آخرت سے نہیں ڈرتی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کل ہرگز نہیں ہو سکتا، یعنی کہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہر انسان کے پاس یہ کتاب ہو، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. انہو، بے شک یہ جو قرآن جو ہے نا تذکرہ، نصیحت ہے. انہو، بے شک ہو جو ہے نا قرآن، یہ قرآن جو ہے نا نصیحت ہے، تمام لوگوں کے لیے جو ہے نا نصیحت ہے. فمن شاء، پس تم میں سے جو چاہے، ذکر، اس سے نصیحت حاصل کرے. فمن جو شاء، جو چاہے، ذکر، اس قرآن سے جو ہے نا نصیحت حاصل کرے. لیکن اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، نصیحت حاصل نہیں کریں گے مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسی کو ہدایت مل سکتی ہے. یعنی کہ وما یذکرون، نصیحت حاصل نہیں کریں گے، الا مگر ان یشاء اللہ، جسے اللہ تعالیٰ چاہے. یعنی کہ نصیحت جو ہے نا، دیکھیے کئی لوگوں کو آپ دین کی بات بتاتی ہیں، وہ نہیں مانتے ہیں، وہ نہیں مانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسی کو نصیحت، وہی جو ہے نا نصیحت سے فائدہ اٹھائے گا، اسی کو ہدایت ملے گی. وہی اللہ نے فرمایا کہ وما یذکرون، نصیحت حاصل نہیں کرتا الا ان شاء اللہ، مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے. مطلب جسے اللہ تعالیٰ چاہے وہی کیا ہے نصیحت حاصل کرتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہوا اہل التقوی، جو انسان نصیحت حاصل کرتا ہے، دین کی بات مانتا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے، ہاں غلطی ہو گئی ہمارے سے، ہاں دین میں یہی صحیح ہے. جیسا کہ کئی لوگ ہوتی ہیں جو غلط پر رہتی ہیں، ہم بتاتے ہیں قرآن اس میں ایسا ہے، وہ مان لیتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ہوا اہل التقوی، وہی لوگ جو ہے نا تقوی والے ہیں، مطلب اللہ سے ڈرنے والے ہیں. وہ اہل المغفرہ، یہی لوگ ہیں جن کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے گناہ کیا ہے معاف ہوتے ہیں. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ جو بات بتاتے ہیں آیت نمبر 54 میں، یعنی کہ قرآن جو ہے نا نصیحت ہے، پر جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرو. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں نصیحت حاصل، وہی لوگ جو ہے نا قرآن سے نصیحت حاصل کریں گے جسے اللہ تعالیٰ چاہے. یعنی کہ قرآن جو ہے نا صرف انہی لوگوں کے لیے ہدایت ہوگا جسے اللہ تعالیٰ چاہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی اس قرآن سے ہدایت حاصل کرتا ہے وہ اہل التقوی، وہ تقوی والے ہیں، وہ اہل المغفرہ، وہ جن کے گناہ کیا ہے معاف کر دیا جائے گا.